बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल रात से इनफैक्ट लेके और अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में मैं कुछ अपनी राय देना चाहता हूं, ताकि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में कुछ क्लियरेंस आए, कुछ क्लियरिंग आए, कुछ बातें क्लियर हो जाएं और ये अंदाज़ा हो कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में कल से एक पिटीशन के लिए भाग दौड़ हो रही थी। यूथ लीग की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी पिटीशन दायर की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और जो कुछ आइन में दिया हुआ है, जो फ़ैसला पुराना जिसकी रूह से या जिसकी वजह से जिसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने ये 10 वोट जो हैं मनसूख किए, वो फ़ैसला भी मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जी हमें आके बताएं तो सही कि ये कौन सा पैरा है हमारे फ़ैसले का जिसकी बुनियाद पे आपने ये काम किया है। तो ये तो बड़ा ही वाज़े, सिंपल और बड़ा आप कह लीजिए कि एक वाज़े केस था जिसमें कि फ़ैसला करते हुए देर नहीं लगती। लेकिन बासूरत सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा, हो सकता है दूसरी साइड को पूरा वक्त देना चाहते हों कि वो अपना पूरी तरह जो कुछ वो समझते हैं वो बयान कर सकें। चुनांचे डिप्टी स्पीकर को कहा कि तुम रिटन अपना जवाब जमा कराओ और अब हेयरिंग पीर को होगी। नतीजा ये है कि ये इंटरवीनिंग पीरियड आ गया दरमियान में 2 दिन, या उसके बाद भी पता नहीं कब तक केस चलता है। तो हमज़ा शहबाज़ को फिर एक तरह से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पे रख लिया गया। ये मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन बात है। हमज़ा शहबाज़ का पहले जब 1 जुलाई को उसको मुकर्रर किया गया था एक केयर टेकर के तौर पे, तो वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करता रहा। अब भी उसने अपने आखिरी दिन जिस दिन इलेक्शन होना था नई अपॉइंटमेंट्स निकाली, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस उनको तब्दील कर दिया। यानी वो अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से बाज नहीं रह सकता। फिर उस शख्स को जब एक का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, उसको क्यों लगाया गया? आइन में कानूनदान कहते हैं कि और भी गुंजाइश है। पार्लियामेंट से किसी को भी स्पीकर नॉमिनेट करके वक्ती तौर पे उसको गालबन लगाया जा सकता था। बार सूरत कानूनदानों को देखना चाहिए, लेकिन किसी सूरत भी हमज़ा का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन के लिए भी चीफ मिनिस्टर यहाँ रखा जाता। बार सूरत अदालती फ़ैसले हैं, लेकिन फ़ैसले पे मैं अपनी राय का इज़हार करना चाह रहा था। चूँकि मुझे ख्याल है कि वो फिर अपनी अथॉरिटी मिसयूज़ करेगा और किसी ने उसका कोई नोटिस नहीं लेना, ना कोई अदालत नोटिस लेगी और ना ही कोई अदारा नोटिस लेगा। शहबाज़ गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत दफ़ा कहा कि हमज़ा शहबाज़ को बड़ी मामूली अथॉरिटी मिली है और लिमिटेड अथॉरिटी है, लिहाजा उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये बातें पहले भी हम करते रहे हैं, लिहाजा इस फ़ैसले में भी मुझे कुछ मुश्किलात नज़र आती हैं। दूसरी जो चीज़ हुई है वो ये है कि अंसार अब्बासी साहब के रेफरेंस से ये एक ख़बर चली है कि इस्टेब्लिशमेंट एक सॉफ्ट इंटरवेंशन करना चाह रही है या करने जा रही है, जिसमें बुनियादी प्रपोज़ल ये होगी कि अक्टूबर में इलेक्शन करा दिए जाएं और उसके लिए बातचीत की जाए। यहाँ मेरे 2 नुकात हैं या 2 एतराज़ात हैं, आप कह लीजिए। एक तो ये कि मैं हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन के ख़िलाफ़ हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफ़वाज पाकिस्तान एक कौमी अदारा है और इसने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जो पिछले कुछ सालों में जितनी शहादतें, जितनी अपने आज़ा गवाए, और फिर जब इसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बुरा लफ्ज़ बोलती है तो मुझे वो बहुत तकलीफ़ दे होता है।
آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو آج ہیں ان میں سے سب کو راضی نہیں کر سکتے. ان میں سے کوئی نہ کوئی اکھڑا رہتا ہے اور پھر اس میں قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا کسی کا، لیکن جب اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے تو اس کا افواج پاکستان کے مورال پہ برا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے دور میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو خواجہ آصف ہو، نواز شریف یا ان کے اور کارندے اور پھر مریم، ان لوگوں نے اتنی زبان درازی کی افواج پاکستان پہ اور اتنی بے توقیری کی افواج کی کہ خون کھولتا تھا ان کی باتیں سن کے. نواز شریف نے تو الزامات بھی عائد کیے جس کے معاملے جس کا فائدہ غیر ملکی قوتوں کو پہنچا، بھارت کو پہنچا. یہ ساری چیزیں سویلو کی آپ نے، لیکن یہ سویلو کر جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ افواج پاکستان میں لوگوں کے دلوں پہ اس کا اثر نہیں ہوا. میں نہیں چاہتا کہ میری فوج کسی بھی معاملے میں کنٹروورسی کا شکار ہو جائے. پہلے بھی انٹرونشن جس دن سے نو کانفیڈنس ووٹ کا قصہ ہوا، افواج پاکستان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور بے تحاشا فضولیات بولی جا رہی ہے. ہر کوئی اپنی تباہ آزمائی کر رہا ہے جیسے یہ افواج نہیں ہے، یہ کوئی جیسے پرائمری اسکول کا کوئی ادارہ ہے جس کے خلاف آپ بول رہے ہیں. نہ زبان کو لگام ہے نہ کچھ. تو میں پرسنلی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ الیکشن پروسیس اس سے افواج کو دور رہنا چاہیے، کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ جس دن فوج کے خلاف ان کا جی چاہا یا ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام سیاستدان اکٹھے ہو کے یہ فوج کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہ ہوا ہے، مشرف کے دور میں ہوا ہے. سو ہمیں اصولی طور پہ اس سے دور رہنا چاہیے. دوسرا نقطہ جو اس کے بارے میں میرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن، تو مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حکومت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دے اور پھر بات چیت کے لیے بیٹھیں، کیونکہ پھر آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہوگی، اس کے لیے مذاکرات کر لیں. لیکن تاریخ نہیں دے رہے الیکشن کی، صرف ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ اکتوبر کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے ہی آج پی ٹی آئی کی کیو لیگ کی ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہو. پھر جب آپ مذاکرات میں بیٹھیں تو پھر باہر نکل کے کہہ دیں کہ نجی اتفاق رائے ہی نہیں ہوا، اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے. تو بات چیت کس بات کی؟ بات چیت بات میں ہے، وہ بہت ساری اور چیزیں طے کرنے کے لیے، لیکن الیکشن تو اصولی چیز ہے. اور پھر اس مشکل سے جو آج جس میں ملک پھنسا ہوا ہے اس کا حل یہی ہے. یہ دھاندلی نہیں ہے جو حمزہ اور وہ اس نے دوست محمد نے کروائی ہے. وہ دھاندلی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جہاں خرابی ہے دماغ کی وہ یہ ہے کہ آج جو اقتدار میں لوگ ہیں یا جن کے پاس اختیارات ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ عوام بالکل آج مختلف سوچ رہی ہے. عوام بالکل آپ کو چھوڑے گی نہیں اس طرح. ہم مجبور کر رہے ہیں، آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں عوام کو کہ وہ بالآخر سڑکوں پہ آ کے تو آپ لوگوں کے حکم ماننے سے انکار کریں، سول نافرمانی کر دیں یا آپ کے گربانوں تک ہاتھ آئیں، خدا نخواستہ جیسے سری لنکا میں ہوا. یہ ہم ان کو دھکیل کے اس نیچ تک لے کے جا رہے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. اور حل آسان ہے، الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، پھر پی ٹی آئی کو کہیں کہ آؤ بیٹھے، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ وغیرہ کا قصہ کرنا ہے تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دو چیزیں اور چھوٹی مائنر لیکن بھر صورت ہیں. وہ یہ ہے کہ کل رات کو حکومت نے اعلان کیا کہ جناب جو اٹارنی جنرل، جو پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں، وہ انگلینڈ جا رہے ہیں اور جا کے وہ نواز شریف سے مشاورت کریں گے. آپ امیجن کریں نواز شریف کی اس حکومت میں یا کسی بھی طرح سرکاری معاملات میں اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے. جو اٹارنی جنرل ہے وہ پاکستان کا اٹارنی جنرل ہے. ان کاموں سے یوں لگتا ہے کہ جو آج کی حکومت ہے اس نے پاکستان اور اس کی مشینری کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھا ہوا ہے.
پہلے تو کیبنٹ لے کے خود جا کے پیش ہوئے. ان کی ذمہ داری تھی کہ ریاست جس شخص کو مانگ رہی ہے جو مفرور ہے اس کو پکڑ کے لا کے دیں. وہ کام تو نہیں کیا، لیکن کیبنٹ لے کے جا کے ساری اس کے سامنے پیش ہو گئے. اب اٹارنی جنرل پیش ہونے جا رہا ہے. آپ نے ملک کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ کیا بنا کے رکھ دیا آپ نے؟ یہ طریقہ ہے؟ کم از کم آپ بھرم ہی رہنے دیں اس ملک کا. آپ کچھ نہیں کرتے، ایک مفرور کو پکڑاتے نہیں ہیں، سب کچھ نہ کریں، نہیں کیا آپ نے، تو کم از کم یہ حرکتیں تو نہ کریں کہ گورنمنٹ کی مشینری کو اس کے پاس بھیج دیں پیش ہونے کے لیے. تو یہ بھی عوام کو دیکھنا چاہیے کہ یہ طور طریقے ملک کے وقار کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس سے ہماری ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، ہمارے وقار اور عزت میں کمی ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ناراض ہیں کہ یہ ہمارے کچھ لیڈرز نے، کچھ اتحادیوں نے ان کو غلط مشورہ دے کے تو پھنسا دیا. نہیں پھنسایا نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی اندرونی خواہش تھی. یہ سارا کچھ تھا، کیا آپ نے جو کچھ کیا وہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ آپ نے سارا یہ حکومت لی کیوں؟ آپ نے نیب کے قوانین ختم کرنے تھے، بنانے تھے نئے. آپ نے اپنی کرپشنوں کو جان چھڑانی تھی. آپ نے الیکٹورل ریفارم کے نام پہ وہ قانون بدلنا تھا جس سے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی کو رائٹ مارا گیا. آپ نے وہ سسٹم لانا تھا ای وی ایم کو چھوڑ کے جس سے کہ دھاندلی دبا کے ہو سکے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. ہم یہ زیادتی نہیں، آپ نے زیادتی کی. آپ نے حکومت پکڑی اسی لیے تھی. اور پھر آخر میں یہ بات کر دوں، پی ٹی آئی اگر تو پھر ٹریپ میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ حافظ ان کا. لیکن اگر وہ اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے پھر ہم بات کریں گے، تو بالکل درست ہے. جب بات چیت ہو تو اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بھی اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی بھی بات ہو، ورنہ آپ کے الیکشن پھر متنازع ہوں گے اور ملک میں زیادہ بڑا فساد مچے گا. اس فساد سے بچنے کے لیے سارے سیاستدانوں کو، ساری پارٹیز کو دل و جان سے یہ طے کرنا ہوگا کہ ایک غیر متنازع کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور غیر متنازع الیکشن کمیشن موجود ہو. آج کے لیے اتنا ہی. فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.